ابھی آپ کو بتائیں کہ کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے پنجاب حکومت کو قانونی رکاوٹ کا سامنا ہے۔ ویکسین خریدنے کے لیے پیپرا قوانین سے چھوٹ لینے کی سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے 1.5 ارب روپے مالیت کی کورونا کی 10 لاکھ ڈوز لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے اب پیپرا قوانین سے چھوٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس کے لیے سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ محکمہ صحت نے ایوان وزیر اعلیٰ کو پیپرا قوانین کی چھوٹ دینے کی درخواست دی ہے۔ محکمہ صحت پیپرا قوانین سے چھوٹ ملنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق کورونا ویکسین خرید سکے گا۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں، خواجہ عمران نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا، ویکسین خریدنے کے لیے پیپرا قوانین سے چھوٹ لینے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیا کسی پرائیویٹ کمپنی کو نوازا جانے لگا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو مجھے یہ کہنا ہے جی کہ پوری دنیا میں ایپیڈیمک ہے۔ پاکستان کے اندر پچھلے 1.5 برس سے کرونا کا مسئلہ سر اٹھائے پڑا ہے اور ہلاکتیں اور لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، تو ابھی تک ہم صرف اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ یار پیپرا کی سمری بھیج دیں، ویکسین خرید لیں، نہ خریدیں۔ اب ہم مخمصے کا شکار ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اب تک ویکسین آئی ہے پاکستان میں، یہ چندے میں آئی ہے۔ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب نے ایک دھیلا اپنی عوام پر اب تک خرچ نہیں کیا۔ جو چندے میں ویکسین ملی وہ عوام کو لگائی جا رہی ہے۔ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں؟ یعنی کہ نااہلی کی، نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور اب آ کے یہ بحث کھول دی گئی ہے کہ جناب پیپرا رولز جو ہے ریلیکس کر دیے جائیں، نہ کیے جائیں۔ اسی ساری بحث میں جو ہے وہ مئی جون آ جائے گا، اور جب مئی آ جاتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ فائنینشیل ایئر تقریباً کلوز ہو جاتا ہے اور کوئی پیمنٹس جاری نہیں ہوتی، اور جب پیمنٹس جاری نہیں ہوتی تو خریداری ممکن نہیں ہو پاتی۔ تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ نالائق حکومت، یہ بالکل جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کام نہ کر سکنے والی حکومت ویکسین کو نہیں خرید سکے گی، اور لوگوں کو لگوانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور جو ٹیکنیکل بات ہے کہ WHO ہر سال، کیونکہ کرونا فلو کی ایک قسم ہے، تو ہر سال فلو کی نئی ویکسین آتی ہے، نیا اسٹرین ہوتا ہے اور نئی ویکسین آتی ہے۔ تو یہ پچھلے برس والی ویکسین اب تک پاکستان نہیں خرید سکا، اور جب یہ ویکسین اگر انہوں نے کہیں خرید بھی لی غلطی سے تو اس وقت تک تو نئی اسٹرین آ گئی ہوگی، اور یہ ویکسین جو ہے اس کو خریدنے کا ویسے کو فائدہ نہیں ہونا۔ اور جہاں تک بات ہے پیپرا رولز کو ریلیکس کرنے کی، انہوں نے جو بھی کرنا تھا، اگر ان کی نیت نیک ہوتی تو یہ وہ کرتے، کر کے خریداری کر چکے ہوتے۔ آج یہاں اگر شہباز شریف چیف منسٹر ہوتے تو ایئر لفٹ کر کے ویکسین خریدی جا چکی ہوتی، اور اب تک پاکستان پنجاب کے اندر لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ تقریباً لگ چکی ہوتی۔ بالکل اسی بحث میں ویکسین خریداری میں بہت دیر بھی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ، خواجہ عمران نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں۔ اوپن مارکیٹ میں چینی کی قلت برقرار ہے، سرکاری قیمت چھوڑیے، ہمیں مہنگی چینی ہی دلوا دیجیے، شہریوں نے حکومت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نرخ پر چینی فروخت کرنے کی ضد نے لاہوریوں کو خوار کر کے رکھ دیا۔ 1.5 ماہ ہو گیا اوپن مارکیٹ میں چینی کی قلت دور نہیں کی جا سکی۔ ضلع انتظامیہ نے ہول سیل میں اس نرخ پر چینی دستیاب ہی نہیں، اس لیے دکاندار یا تو چینی فروخت ہی نہیں کر رہے یا منہ مانگی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ بہت پریشانی بنی ہے، جدھر جاتے ہیں چینی نہیں ہے، چینی نہیں ہے، چینی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ چینی نہیں مل رہی، کسی دکان سے بھی نہیں مل رہی، 1-2 کلو ملتی ہے کبھی کبھی۔ دکاندار کہتے ہیں کہ ایسی بد انتظامی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس حکومت نے عوام کے ساتھ دکانداروں کو بھی چینی کے لیے قطاروں میں لگا دیا ہے۔ ID کارڈ کے اوپر دے رہی ہے 1 کلو چینی، اور جو ہمیں دے رہی ہے وہ ٹرک کے لائن میں دے رہی ہے۔ اب دکان بند کر کے پہلے لائنوں میں جا کے لگے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ 30 رمضان بازار 1.25 کروڑ آبادی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ حکومت اوپن مارکیٹ میں چینی کی دستیابی یقینی بنائے۔ کیمرامین محمد عدیل کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اسکولوں میں تشدد روکنے کے حوالے سے قانون سازی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ قانون نے اسکولوں میں بچوں پر تشدد کی روک تھام کے لیے مسودہ قانون تیار کر لیا۔ پنجاب حکومت نے بچوں پر اسکولوں میں تشدد روکنے کے حوالے سے قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ قانون نے مسودہ قانون تیار کر لیا ہے۔ اسکول میں بچوں کے تھپڑ مارنے پر PPC ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ ٹیچر اسکولوں میں طلبہ کو نفسیاتی سزا بھی نہیں دے سکیں گے۔ کسی بھی قسم کی سزا پر ٹیچر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ بچوں کو سزا دینے پر ٹیچر کو برطرف بھی کیا جا سکے گا۔ مسودہ قانون جلد منظوری کے لیے کابینہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سیف سٹی کے خلاف شکایات، نیب لاہور نے افسران کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا۔ سابق COO اکبر ناصر خان سمیت دیگر کے خلاف انکوائری کی جائے گی۔ سیف سٹی کے ساتھ کام کرنے والی تمام نجی کمپنیوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔
نیب لاہور کی جانب سے سیف سٹی کے ساتھ کام کرنے والی تمام نجی کمپنیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ 5 سال کے دوران سیف سٹی اتھارٹی کے ساتھ تمام معاہدوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ سیف سٹی کے ساتھ کام کرنے والی کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ بھی فراہم کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق سیف سٹی اتھارٹی کے ساتھ کام کرنے والی تمام آئی ٹی، ٹیلی کمیونیکیشن اور دیگر کمپنیوں کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ نیب لاہور نے سیف سٹی کے خلاف شکایت کو باوقار انکوائری میں تبدیل کی منظوری دے رکھی ہے۔ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا حکومت کو بجٹ اجلاس میں ٹف ٹائم دینے کا عندیہ۔ بجٹ اجلاس میں اپنی ہی حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر مشاورت شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین گروپ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی صورت نہ نکلنے پر بجٹ اجلاس میں حصہ نہ لینے پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جہانگیر ترین کے گروپ کے اراکین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور 70 اراکین صوبائی و قومی اسمبلی جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں۔ آئندہ چند روز میں جہانگیر ترین پاور شو کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے صوبائی اسمبلی کے اراکین کو رام کرنے کا ٹاسک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال سے ملاقات اسی کی ایک کڑی ہے۔ نعمان لنگڑیال جہانگیر ترین گروپ کے فعال رکن ہیں۔ ملاقات میں صوبائی وزیر سردار آصف نقوی بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں گروپ کے اراکین کے تحفظات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت فائنانس کمیٹی کا اجلاس، اسمبلی سیکریٹریٹ مالی سال 2021-22 کے سالانہ بجٹ کی منظوری۔ چودھری پرویز الہی نے کورونا کی تیسری لہر خطرناک قرار دے دی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جوان بخت، فائنانس کمیٹی کے اراکین مظفر علی شیخ، شجاعت نواز، رئیس نبیل احمد، کاشف محمود نے شرکت کی، جبکہ میاں شفیع محمد، میاں طارق عبداللہ، راجہ یاور کمال خان اور سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بٹی بھی شریک ہوئے۔ انسانی روح کو بیدار کرنے والے شاعر، اصول و ضوابط کی باریکی پرکھنے والے قانون دان اور مسلمانوں کے لیے آزاد ملک کا خواب دیکھنے والے مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کو ہم سے بچھڑے آج 83 برس بیت چکے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن سے گڑی شاؤ کی طرف آئیں تو بائیں طرف جاوید منزل آتی ہے۔ یہاں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ اقبال کے ہاتھ سے لکھی شاعری، فلسفہ کی اصل کتابیں، ان کی تعلیمی ڈگریاں یہاں محفوظ ہیں۔ اقبال کے زیر استعمال ذاتی اشیاء، سوٹ، شیروانی، اینک، گھڑی، بستر، کرسی اور دیگر اشیاء بھی یہاں رکھی گئی ہیں۔ شاعر مشرق کو اردو، فارسی، انگریزی زبان پر ایسی گرفت تھی کہ الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دیگر دانائے راز آیت کے نایت، یہ بھی 21 یعنی 20 اپریل ان کے انتقال کے آخری لمحات کے اشعار ہیں جو ان کی زبان سے ادا ہوئے، اور اس کا اردو مفہوم یعنی یہی بنتا ہے کہ اب ماضی کا وہ سرور دوبارہ آئے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔